میرے دوستو، یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رمضان شہر اللہ، یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ باقی اس طرح کوئی مہینہ نہیں ہے جس میں صراحت یہ کہا گیا ہو کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، لیکن اس رمضان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے یہ کہا گیا یہ رمضان کس کا مہینہ؟ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ، اللہ اپنی طرف خود نسبت کر رہے ہیں۔ پچھلی جمعہ کو بھی میں نے بتایا تھا کہ جس چیز کی نسبت جس چیز کی طرف کی جاتی ہے اس چیز کا اثر اس چیز پر ہو جاتا ہے، اس چیز پر ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے مثال بھی دی تھی، میں نے کہا تھا ایک شخص ہے، آپ اس طرح سمجھ لو ایک بچہ ہے لیکن اس کا باپ عالم ہے۔ اس کا باپ کیا ہے؟ عالم ہے، حافظ قرآن ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس حافظ قرآن، اس عالم جو اس کا باپ ہے، اس کا اثر اس بچے پر ضرور ہوگا، نہیں ہوگا؟ ہوگا نا، ظاہر سی بات ہے۔ اور آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا خاص کر جو علماء کرام کے بچے ہوتے ہیں، اکثر بچے وہ ماشاءاللہ بڑے نیک ہوتے ہیں نیک نہیں، بڑے نیک ہوتے ہیں، نمازی کے پابند ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ باپ کا اثر بیٹوں پر، باپ کا اثر بیٹوں پر ہے، وہ بچے بھی نماز پڑھتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جس چیز کی نسبت جس چیز کی طرف ہوتی ہے نا تو اس چیز کا اثر اس چیز پر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اس رمضان کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی ہے۔ تو میرے دوستو، کیا اللہ کی طرف نسبت کی وجہ سے اس رمضان میں وہ اثرات وہ برکات مرتب نہیں ہوں گے؟ ضرور ہوں گے۔ اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ غیر رمضان میں آپ جو عبادت کرتے ہیں اس کا ثواب تو صرف اتنا ہی ہے، لیکن اس رمضان میں آپ جو عبادت کرو گے اس کا دوہرا اجر ملے گا، اس کا دوہرا اجر ملے گا۔ غیر رمضان میں آپ نفل پڑھو صرف ایک نفل کا ثواب ملے گا، لیکن اس رمضان میں آپ نفل پڑھو اس نفل کا ثواب فرض کے برابر قرار دیا جائے، اور غیر رمضان میں فرض ادا کرو صرف ایک فرض کا ثواب ملے گا، لیکن اس رمضان المبارک میں آپ جو ہے فرض ادا کرو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کتنے فرضوں کے برابر؟ تو گویا اللہ کی طرف نسبت کی وجہ سے اس رمضان کی اللہ کی طرف نسبت کی وجہ سے اس مہینے میں وہ اثرات مرتب ہوئے نہیں ہوئے نا؟ اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ دوہرا اجر ملتا ہے رمضان میں۔ لہٰذا میرے دوستو، یہ رمضان المبارک بابرکت مہینہ ہے، ایسا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ ہمیں چاہے اس رمضان المبارک کی خوب اس کی قدردانی کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، ہاں۔ اور جو ہے خاص کر جو ہے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس رمضان میں کم سے کم 2 قرآن پاک تو ختم کرنا چاہیے انسان کو۔ کتنے قرآن پاک؟ 2 قرآن پاک، اور زیادہ سے زیادہ استغفار، ذکر و اذکار، تسبیحات وغیرہ اس رمضان المبارک میں انسان کو کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ڈبل اجر بھی ملتا ہے۔ ہمیں چاہے اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے، لہٰذا اس مہینے کو غنیمت سمجھے، اور اس مہینے میں تراویح ہے، خاص کر تراویح کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں روزے ہیں، روزے تو فرض ہیں، روزے تو کسی حال میں بھی چھوڑنے نہیں ہیں، اسی لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے روزہ چھوڑ دیا رمضان کا، پھر اگر پوری زندگی وہ روزہ رکھے تو اس روزے کے برابر وہ ثواب نہیں پا سکتا ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، اس رمضان کی قدر کرنی ہے، تراویح کی قدر کرنی ہے، اور اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ انسان کو جو ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ میں بات کر رہا تھا نسبت کی، کس کی بات کر رہا تھا؟ نسبت، یعنی جس چیز کی نسبت جس چیز کی طرف ہوتی ہے اس چیز کا اثر اس چیز پر ہو جاتا ہے، اس چیز پر۔ پھر مثال دی تھی، مثال کے طور پر دوسری مثال لے لو، قرآن کے اوپر جو غلاف ہوتا ہے، غلاف جو کپڑا ہوتا ہے، جب دکاندار کے پاس انسان جاتا ہے وہ کپڑا خریدنے کے لیے، آپ مجھے بتائیں کیا اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے اس وقت؟ مت ہوتی ہے وہ قیمت، ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن جو ہی وہ غلاف یعنی قرآن کے لیے جو کپڑا خریدا جاتا ہے، جب اس قرآن کے ساتھ اس کو جو ہے چپکا دیا جاتا ہے، غلاف کر دیا جاتا ہے، اب میرے دوستو اب اس کے بعد جب اس غلاف کو اٹھاتا ہے انسان، سب سے پہلے اس غلاف کو انسان چومتا نہیں چومتا ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے یہ نہیں کہ وہ غلاف جو ہے وہ عظمت والا ہے، اس لیے نہیں، بلکہ اس غلاف کی نسبت کس کی طرف ہوئی؟ قرآن کی طرف۔ کس کی طرف ہوئی؟ قرآن کی طرف۔ اس قرآن کی برکت سے جو ہے اس غلاف کی عظمت، اس غلاف کی قدر، اس غلاف کی قیمت بڑھ گئی۔ اسی طرح
ایک لکڑی ہوتی ہے، کہیں بھی جاؤ کسی سے خرید لو، یا لکڑی کہیں پڑی ہے، اس کی وہ قیمت نہیں ہے، لیکن جو ہی اس لکڑی کا انسان رہل پٹی بنا دیتا ہے، کیا بناتا ہے؟ رہل بنا دیتا ہے تاکہ اس پر قرآن کو رکھا جائے، تو جب قرآن کے لیے رہل پٹی بنائی جاتی ہے تو انسان اس رہل پٹی کو بڑے ادب سے اٹھاتا نہیں اٹھاتا، بڑے پیار سے، اس کے اوپر چھلانگیں نہیں مارتا ہے، اس کو پھینکتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ رہل پٹی جو ہے عظمت والی ہے، اس کی قیمت نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس رہل پٹی کی جو ہے نسبت قرآن کے ساتھ ہوگی، اب اس پر قرآن کو رکھا جاتا ہے، قرآن کو اس پر پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر جو ہے رمضان کی نسبت کس کی طرف کی؟ اللہ کی طرف، لہذا اسی لیے اس رمضان کے اثرات، اس کے ثواب دوگنا ہو گئے۔